الله تعالى عنه إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروا يوشك أن يعمهم الله بعقابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ ابن ماجہ والترمذی۔ میرے واجب الاحترام سامعین، الحمدللہ رمضان کا بابرکت مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو یہ مبارک مہینہ زندگی میں دوبارہ نصیب فرمایا۔ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو اس مہینے سے بہرہ ور ہوں گے، نفع اندوز ہوں گے، اور آخرت کے لیے سیزن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے خوب اس کی فکر کریں گے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا یہ درس حدیث کا سلسلہ الحمدللہ گزشتہ 3-4 رمضان المبارک سے چل رہا ہے، اور اس مرتبہ بھی اللہ نے توفیق دی کہ ہم درس حدیث دوبارہ عرض کر رہے ہیں۔ جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کی ہے، اس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ وہ شخصیت ہیں جن کی صحابیت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو یار غار یار مزار کے نام سے موسوم ہیں، اور 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور جن کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول میری 3 خواہشیں ہیں۔ نمبر 1 چہرہ میرا ہو، آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو۔ نمبر 2 مال میرا ہو، خرچ آپ پر ہو۔ نمبر 3 بیٹی میری ہو اور عقد میں آپ کے ہو۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے دنیا سے جاتے یہ فرمایا کہ صدیق سب کے بدلے میں نے عطا کر دی ہے، تیرا بدلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں اور ایک آیت پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ سورہ مائدہ کی یہ ایک آیت 125 نمبر آیت جون سی ہے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں اس آیت سے کہیں تمہیں مغالطہ نہ پڑ جائے۔ کس چیز کا؟ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی، عام دنوں میں اور ذمہ داریاں ہیں۔ امت مسلمہ کے فرائض میں سے ایک فرض اللہ تبارک و تعالی کا ایک حکم جو اس کی طرف متوجہ ہوا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، یعنی اچھی بات کا حکم کرنا اور برائی سے اس کو روک دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک حکم جو امت مسلمہ کی طرف متوجہ ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو، کیونکہ پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ انبیاء کرام کی ذمہ داری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اب نبی تو کوئی دوسرا آنا نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہے نہیں، اب یہ ذمہ داری آپ کی ختم نبوت کے صدقے امت مسلمہ کے ذمے ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ نیکی کا حکم کرنا یہ دوائی کھانے کے مترادف ہے، برائی سے روکنا یہ پرہیز ہے، اور آپ یہ بات پڑھتے رہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور یہ امت اس وقت تک کامیابی پر چلتی رہے گی، اس وقت خیر کے راستے پر چلتی رہے گی جب یہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اگر یہ نیکی کا حکم نہیں کرتی اور یہ برائی سے نہیں روکتی تو پھر یہ خیر پر نہیں رہے گی۔ حدیث شریف میں علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ جب تک تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو گے علامات قیامت کا ظہور نہیں ہوگا، اور جب تم سے یہ چھوٹ جائیں گی امر بالمعروف نہی عن المنکر تو پھر یاد رکھنا علامات قیامت کا ظہور ہونا شروع ہو جائے۔ آج امت مسلمہ اس اہم فرض کو، اس اہم حکم کو، اس اہم منصب کو بھول چکی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے میں ہمارے ذمے یہ کام لگا ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں نہی عن المنکر کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، پھر بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس برائی کو برا جانے، فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ ہاتھ سے روکنے کا کام حکماء حاکموں کا ہے، جو ہمارے وزراء ہیں، حاکم ہیں، یا وہ قوتیں جن کو اللہ نے قوت نافذہ دی ہیں،
DC ہیں, DSP ہیں, جو بڑے حضرات ہیں، وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، قانون کی زبان سے ڈنڈے سے روک سکتے ہیں، اور انہیں چاہیے اس چیز سے روکا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا زبان سے روکے، یہ ہر آدمی کا کام ہے، خصوصاً علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو برائی دیکھیں وہ بیان کریں۔ اسی طرح بڑے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں میں کوئی برائی دیکھیں تو اسے روکیں، یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ کہ اگر آدمی اتنا مجبور محض ہے کہ نہ زبان استعمال کر سکتا ہے، کوئی حالات کا خوف اور خطر ایسا ہے، نہ آدمی ڈنڈا استعمال کر سکتا ہے، تو فرمایا دل میں کم از کم اس برائی کو برا جانے، یہ کم سے کم کمزور درجہ ہے۔ کیونکہ آدمی آج اس زمانے کے اندر، ہمارے اندر ایک وبا پھیل چکی کہ جناب وہ آدمی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ہماری ذمہ داری نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کی اپنی ذمہ داری، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس بات کو کہہ کر کہ وہ اپنی قبر میں جائے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، فرمایا ہم اپنے فرض سے سبدوش نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت کو پیش کر کر صدیق اکبر نے اس ہمارے مغالطے کا جواب دیا ہے کہ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی جانیں لازم ہیں، تم اپنی جانوں کی فکر کر لو، کہیں یہ ہلاکت میں پڑ جائے۔ اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں اثر نہیں کرے گی۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ میں عمل ٹھیک کر رہا ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں پائی جاتی، میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، میں ہدایت پر ہوں، میں سیدھی راہ پر ہوں، میرا عمل درست ہے، لہذا مجھے دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ میں نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ان کانوں سے سنا ہے، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یقول، آپ علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے، اذا رأوا منکرا، کہ جب کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے، فلم یغیر، اور اس کو تبدیل نہ کرے، تو فرمایا قریب ہے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی جو نحوست ہوگی، اس گناہ کی جو سزا ہوگی وہ ان کو تو ملے گی، ان آدمیوں کو بھی اس میں مبتلا فرما دے گی کہ ان کو صرف اپنی نیکی پر گھمنڈ ہے۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا، یہ روایت شعب ابی طالب میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کو اللہ نے حکم فرمایا فلاں بستی کو پلٹ دیجیے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ اس بستی میں فلاں تیرا آدمی موجود ہے، فرمایا پہلے اس کو پلٹو، اس کے اوپر پوری بستی کو پلٹ دیا جائے۔ کیوں؟ اس کے سامنے برائیاں ہوتی نظر آئیں لیکن کبھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، اس برائی کو دیکھنے کی وجہ سے اس نے اس برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ فرمایا پوری بستی کو اس نیک آدمی کے اوپر پلٹ دیا جائے۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے جب سوکھی جلتی ہیں تو جو گیلی لکڑی درمیان میں آ جائے وہ بھی جل جایا کرتی ہے، وہ بھی بچتی نہیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں کوئی برائی عام ہو جائے اور آدمی اس کو روکنے کی فکر نہ کرے اور وہ برائی عام ہوتے ہوتے بڑھتی چلے جائے تو اللہ جب برائی والوں کو عذاب دے گا تو نہ روکنے والے بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی فکر کریں کہ ہمارے اندر برائی نہ ہو، ہمارے اندر نیکی کا جذبہ ہو، لیکن یہ نیکی کا جذبہ اپنی ذات تک محدود نہ ہو، ہمیں دوسرے بھائی کی فکر کرنی چاہیے۔ برائی سے بچنا اپنی ذات تک نہ ہو، ہمیں اپنے دوسرے بھائی کی فکر کرنی چاہیے۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نیکی کریں گے بھی، برائی سے رکیں گے بھی، اور نیکی کا حکم بھی کریں گے، برائی سے روکیں گے بھی۔ یہ چار چیزیں علیحدہ ہیں۔ نمبر 1 نیکی کرنا، نمبر 2 نیکی کا حکم کرنا، نمبر 3 برائی سے رکنا، نمبر 4 برائی سے روکنا۔ آج ایک بات بڑی افسوس ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اسکول نہ جانے پر، ٹیوشن نہ جانے پر، کام نہ کرنے پر، میری بات نہ ماننے پر اسے غصہ بھی ہوتا ہوں، ڈانٹتا بھی ہوں، جیب خرچی بھی بند کرتا ہوں اور اسے سزا بھی کرتا ہوں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے احکامات کی تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ کم از کم مجھے اس بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے۔ میں اہلیہ کو نمک کم ہونے پر تو غصہ کر جاتا ہوں، اسے کھانا وقت پر نہ دینے پہ تو غصہ کرتا ہوں، اسے سوئے رہنے پر تو غصہ کرتا ہوں، کبھی فجر کی نماز کے نہ اٹھنے پر میں نے اپنی اہلیہ کو کچھ کہا، غصہ کیا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے، کبھی قرآن نہ پڑھنے پر، کبھی احکامات روزے نہ رکھنے پر،
تراویح نہ پڑھنے پر جب میں نے یہ کام نہیں کیے تو پھر یہ برائی ہماری ابتدا گھر سے ہو جائے گی، تو اب ہم وہ دین جو ہم تک پہنچائے ہم اپنی نسلوں کو کیسے پہنچائیں؟ خصوصاً اس زمانے کے اندر خواتین ہماری گھروں میں رہتی ہیں، دینی مدارس اور مساجد میں تشریف نہیں لاتی، محافل میں تشریف نہیں لاتی، تو وہ اس چیز سے محروم رہ جاتی ہے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو خود بھی نیکی کریں گے، دوسرے کو بھی حکم دیں گے، خود بھی برائی سے رکیں گے، دوسرے کو بھی برائی سے روکیں گے، کیونکہ نیکی کا حکم کرنا فرمایا ایسے ہی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی نیکی کے اوپر رہنمائی کرے، دلالت کرے، یہ ایسی ہے جیسے نیکی کرنے والا، اور قیامت میں سے یہ نیکیوں کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔